बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, घरेलू झगड़े और नाचाकियाँ, घरेलू नशेबो फराज हमारी सोसाइटी में एक कॉमन सी बात समझी जाती है। अब किसी भी शख्स से बात करके देख लें और उस शख्स के साथ इस बारे में गुफ्तगू करें, घरेलू झगड़ों के बारे में, तो वो एक ही जवाब देता है कि हाँ, जहाँ पर दो इंसान रहते हैं उनके आपस में झगड़े और नाचाकियाँ तो हो ही जाती हैं। और हम इस बात को इतना कॉमनली लेते हैं कि हम इस बात पे गौर भी करना गवारा नहीं करते कि क्या ऐसी वजूहात भी मौजूद हैं, क्या ऐसे ऑप्शंस भी मौजूद हैं जिन पे अमल करके हम अपने घरेलू झगड़ों को ना सिर्फ कम कर सकते हैं बल्कि हम बिल्कुल ख़त्म भी कर सकते हैं। अगरचे जो अज़हान होते हैं उनमें इख्तलाफ ज़रूर पाया जाता है, एक इल्मी सतह का इख्तलाफ होना एक अलग बात है, लेकिन घरेलू झगड़े होना, घरेलू नाचाकियाँ होना और इन झगड़ों का तू मैं दस्तो गिरेबान तक पहुंच जाना और फिर बाज़ औक़ात ताल्लुकात पर इस तरह असरअंदाज होना कि ताल्लुकात भी उस नहज पे पहुंच जाएं कि जहां पर वो अपनी मौत आप मरने के करीब आ जाएं। तो ऐसी चीज़ से बचने के लिए आज की वीडियो में हम इसी बात पे गौर करेंगे कि क्या कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि जिस पे अमल करके हम अपने घरेलू झगड़ों को कम कर सकते हैं, घरेलू नाचाकियों को कम से कम सतह पर ला सकते हैं। इससे पहले कि हम इस पे मज़ीद गुफ्तगू करें, मैं आप सबके साथ एक छोटा सा वाक़या शेयर करना चाहूँगा। इस वाक़े के बाद मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम समझ लेंगे कि अगर हम इस बात पे अमल कर लें तो शायद हम अपने बहुत सारे झगड़ों से निजात हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ, दो पड़ोसी थे। एक का नाम यूँ समझ लें आप अली था और एक का नाम अहमद था। जो अली था उसके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े रहते थे। उनके घर में अपनी बीवी के साथ उसकी हमेशा नाचाकी रहती थी और घर का माहौल हमेशा कशीदा रहता था, एक घुटन का एहसास रहता था। लेकिन उसका जो पड़ोसी अहमद था, उसके घर के बिल्कुल बरक्स उसके घर का माहौल बड़ा खुशगवार था। मियाँ बीवी बच्चे हमेशा हर वक्त हंसते रहते, खेलते रहते और उनके घर से कभी लड़ाई झगड़े की आवाज़ नहीं आई थी। एक दिन मिस्टर अली ने यह सोचा कि आखिर मैं जानने की कोशिश तो करूं कि आखिर वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम अमल नहीं कर रहे, या ऐसी कौन सी बातें हैं जो मेरे अंदर या मेरी बीवी के अंदर मौजूद नहीं हैं और मिस्टर अहमद और उनकी वाइफ के अंदर मौजूद हैं, जो उनके घर का माहौल इतना साफ़ है, उनके घर का माहौल इतना खुशगवार है, जबकि हमारे घर का माहौल हर वक्त कशीदा रहता है। दोस्तों, उसने क्या किया, वो अपने घर की बालकनी में ऐसी जगह जाके छुप गया जहाँ से उसको मिस्टर अहमद का सारा घर ना सिर्फ नज़र आता था बल्कि उनकी आवाज़ें भी वो सुन सकता था। उसने देखा कि मिस्टर अहमद अपने एक कमरे में बैठे हुए, कमरे का चूँकि दरवाज़ा खुला था वो नज़र आ रहा था, कंप्यूटर पे काम कर रहे थे और उनकी जो बीवी हैं वो बाहर सेहन को साफ़ करने में मशगूल हैं, जिसे हम कहते हैं पोची मारना। वो सेहन को साफ़ कर रही थी। अचानक उनकी वाइफ को यूँ महसूस हुआ जैसे किचन में कोई बर्तन गिरा है या कुछ हुआ है, तो वो वहीं पर अपना काम छोड़ के किचन की तरफ दौड़ी। वो सारा कुछ वहीं छोड़ के जूँ ही वो दौड़ी तो मिस्टर अहमद ने भी ये आवाज़ सुनी, वो भी अपना कंप्यूटर पे काम छोड़ के वो बाहर आए। जैसे ही वो बाहर आए तो दरवाजे के बिल्कुल सामने, चूँकि वो फर्श को साफ़ कर रही थी, तो एक पानी की बाल्टी भी वहाँ पड़ी हुई थी। लेकिन जल्दी की बिना पर मिस्टर अहमद उस बाल्टी को देख ना पाए और वो उस बाल्टी के साथ टकरा गए। बाल्टी ना सिर्फ गिर गई, उसका पानी गिर गया, बल्कि मिस्टर अहमद को भी काफ़ी चोट आई। अब मिस्टर अली जो अपने घर की बालकनी में बैठे ये वाक़या देख रहे थे, उसे लगा कि शायद अब इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई नाचाकी, तल्ख़ कलामी ज़रूर होगी। मिस्टर अहमद ये कहेंगे कि आपने बाल्टी यहाँ पर क्यों रखी, और वो उसके बरक्स कोई और जवाब देंगी और लिहाजा हो सकता है कि इनके दरमियान कोई ना कोई नाचाकी जन्म ले। लेकिन मिस्टर अली की हैरत की इंतहा न रही जब मिस्टर अहमद उठे और उन्होंने अपनी बीवी की तरफ देख के कहा, ओह सॉरी, मुझे नज़र नहीं आया, जल्दी में मैं देख नहीं पाया कि बिल्कुल सामने बाल्टी पड़ी है, इस वजह से मैं बाल्टी के साथ टकरा गया। जबकि उसके बरक्स बीवी ने जो जवाब दिया वो उससे भी ज़्यादा काबिल तहसीन था। उसने कहा, नहीं, शर्मिंदा तो मैं हूँ कि मैं जल्दी भागने की वजह से, अपने किचन में आने की वजह से मैं वो बाल्टी रास्ते से हटा नहीं सकी, और अगर मैं बाल्टी रास्ते से हटा देती तो आपको चोट ना लगती। मिस्टर अली ने जब ये सारा मामला देखा
تو وہ خاموشی سے اپنی بالکنی سے نیچے اترا. اس کے سامنے بالکل ایک تصویر واضح ہو چکی تھی کہ گھر کے ماحول کو کس طرح خوشگوار رکھا جا سکتا ہے اور گھر کے ماحول کو کس طرح ہم ناخوشگواری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. وہ نیچے آیا, اس نے اپنی بیوی کو بلایا. جب اس کی بیوی پاس آئی تو اس نے کہا, فرض کرو کہ ایسا ہوتا کہ آپ صفائی کر رہی ہوتی اور میں اچانک گھر میں داخل ہوتا یا کمرے سے باہر نکلتا اور میں بالٹی کے ساتھ ٹکرا جاتا, تو آپ مجھے کیا جواب دیتی؟ تو کہتی میں بالکل سیدھا سا جواب یہ تھا کہ آپ کو نظر نہیں آتا, اللہ نے آپ کو 2 آنکھیں دی ہیں تو آپ یہ نہیں دے سکتے اتنی بڑی بالٹی آپ کو نظر نہیں آئی. اور اس نے کہا کہ اگر میں اس کی جگہ شاید یہ جواب دیتا کہ تم نے یہ بالٹی جہاں کیوں رکھی ہے, تمہیں ذرا پرواہ نہیں ہے کہ یہ ایک رستہ بھی ہے گزرنے کا, تو شاید اس وجہ سے ہمارے درمیان جھگڑا بڑھ جاتا. اس کی بیوی نے کہا بالکل ایسا ہی ہے, اور ہمارے بہت سارے جھگڑے ہیں ان کی بنیاد بالکل تقریباً اسی طرح کی ہوتی ہے. تو مسٹر علی نے وہ سارا واقعہ سنا دیا جو اس نے تھوڑی دیر پہلے مسٹر احمد کے گھر دیکھا تھا. یہاں بیٹھ کے دونوں میاں بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے اور ان کے درمیان صرف ایک ہی بات کا فرق ہے کہ جب بھی کوئی ناچاکی کی وجہ بنتی ہے, جب بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے, تو ہم ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں, ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. جبکہ مسٹر احمد کے گھر میں ایسا نہیں ہے. کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں میرا قصور کہاں تک ہے. اگر میں کچھ ایسا نہ کرتا تو شاید یہ جھگڑا نہ بڑھتا, اور شاید اگر میں ایسا کر لوں تو شاید ہمارا جھگڑا کم ہو جائے. تو پیارے دوستو, یہاں یہ چھوٹا سا واقعہ ختم ہو جاتا ہے, لیکن ہمیں سوچنے کے لیے اور اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک بہترین ٹپ دیا جاتا ہے. یاد رکھیے دوستو, دنیا میں کوئی شخص مکمل نہیں ہوتا. بیوی بھی مکمل نہیں ہے, شوہر بھی مکمل نہیں ہے. اس میں بھی بہت سی بشری خامیاں موجود ہیں, اس میں بھی بہت سی بشری خامیاں موجود ہیں. اب دونوں نے چونکہ ایک ہی جگہ پر پوری زندگی گزارنی ہے, یہ تعلق سب سے زیادہ طویل ہوتا ہے, میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے. اگر یہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے وقت اس چھوٹے سے اصول کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی کوئی معاملہ ایسا ہوگا, جب بھی کوئی ایسا ایشو کریٹ ہوگا گھر میں, تو اس میں ہم کسی دوسرے کو الزام ٹھہرانے کی بجائے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں گے کہ اگر میں یہاں پر یہ سٹیپ لے لیتا تو شاید یہ جھگڑا کبھی نہ بڑھتا. دوستو, ہم اپنی زندگی کو بالکل ایسے ہی خوشگوار بنا سکتے ہیں. ہم اپنے گھر کے جھگڑوں کو, گھریلو ناچاکیوں کو بالکل اسی طریقے سے بہت نچلی سطح پر لا سکتے ہیں, اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہمارے گھر کا ماحول بالکل خوشگوار ہو جائے گا. جس دن ہم نے یہ سیکھ لیا کہ کسی بھی غلطی کی صورت میں, کسی بھی ناچاکی کی صورت میں دوسرے کو الزام دینے سے بہتر ہے کہ اپنے گریبان میں جھانکا جائے. دوستو, کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ کسی بھی کی لڑائی کی صورت میں, کسی بھی جھگڑے کی صورت میں اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ اس میں میرا قصور کیا ہے, میرا اس میں کتنا پارٹ ہے اور میں اس پارٹ کو کیسے کم کر سکتا ہوں, تو ہمارے بہت سارے جھگڑے کبھی جنم ہی نہ لیں. ہمارے بہت سارے جھگڑے کبھی تو میں اور پھر دست و گریبان تک کبھی نہ پہنچے. دوستو, صرف گھر کے ماحول تک اس بات کو مت رکھیے گا. آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں, اپنے کولیگ کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے, اپنے بزنس اسپاٹ پہ اپنے سبارڈینیٹ کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے, اپنے ورکرز کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے. زندگی کے ہر موڑ پر اور زندگی کے ہر قدم پر اگر آپ اس اصول کو مد نظر رکھیں گے, اس اصول کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے کہ کسی بھی ناخوشگوار بات کی صورت میں میں کسی پر الزام تراشنے سے پہلے خود اپنے گریبان میں جھانکوں گا کہ یہاں پر میرا رول کیا بنتا ہے. کیا میں اگر پیچھے ہٹ جاؤں تو کیا میں بچا سکتا ہوں باقی سارے اپنے گھر کے ماحول کو, اپنے آفس کے ماحول کو, اپنے بزنس اسپاٹ کو اس ناخوشگواریت سے؟ یقیناً ایسا ہی ہے. تو پیارے دوستو, آج ہی سے یہ عہد کر لیں, اپنے اندر اس بات کو بٹھا لیں کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوگا سب سے پہلے میں اپنے گریبان میں جھانکوں گا, دوسروں کو الزام کبھی نہیں دوں گا, دوسروں کو کبھی مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا. دوستو, میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, آپ یہ بات لکھ لیں کسی بھی جگہ پر, جہاں کہیں بھی کوئی ایسا معاملہ آئے, آپ صرف ایک لفظ سوری بول دیجئے گا. آپ یقین کیجئے اسی وقت ساری گھٹن, ساری جو ذہن میں چھائی ہوئی ایک دوسرے کے خلاف نفرت کا لیول ہوتا ہے وہ بالکل نیچے آ جائے گا. آپ اپنی زندگی پہ غور کیجئے, جب بھی کبھی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ آیا اور آپ نے خود سوری کر لی, چاہے آپ کا قصور تھا یا آپ کا قصور نہیں تھا, جب بھی آپ نے سوری کی, کیا اس کے بعد جھگڑا بڑھا یا کم ہوا؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا جواب ہاں میں ہی ہوگا کہ جھگڑا ہمیشہ کم ہوتا ہے. تو لہٰذا آئیں کیوں نہ ہم اپنے رویوں کے اندر,
اپنے مزاج کے اندر اس بات کو بھی شامل کر لیں کہ مجھے بھی سوری کرنی چاہیے۔ ہمیشہ انا کو سامنے مت رکھیں کہ اگر میں نے سوری کر لی تو شاید میں کوئی چھوٹا ہو جاؤں گا، میرا قد کم ہو جائے گا، یا میری عزت نفس مجروح ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ جب بھی آپ جھکیں گے، جب بھی آپ سوری کر لیں گے، جب بھی آپ پیچھے ہٹ جائیں گے، تو یاد رکھیے آپ اپنے رشتوں کو بقا دے رہے ہوں گے، آپ اپنے رشتوں کو پروان چڑھا رہے ہوں گے، آپ اپنے رشتوں کو اس بلندی پر لے کے جا رہے ہوں گے جس بلندی پر وہ رشتہ ایک آئیڈیل رشتہ بن سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ آپ نے کبھی بھی انا کو درمیان میں نہیں آنے دینا، سوری کرنے میں کبھی دیر نہیں کرنی، کبھی نہیں جھجکنا۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک خوشگوار ماحول آپ کا منتظر ہوگا۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو اور یہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے میں کافی مددگار ثابت ہوگا۔ اگر آپ کو یہ لگے کہ یہ واقعہ اور یہ ویڈیو آپ کے لیے کسی نہ کسی حد تک معاون ثابت ہو سکتی ہے تو اسے لائک ضرور کر دیجئے گا، اور اس ویڈیو کو اس شخص کو لازمی فارورڈ کیجئے گا جو آپ سے ناراض ہے، جو آپ سے جس کا بول چال بند ہے، یا پھر اس شخص کو ضرور بھیجئے گا جسے آپ اپنی زندگی میں کبھی ناراض کرنا نہیں چاہتے۔ دوستو، آپ سب کا بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی